وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز ہم قرآن مجید کے 24ویں سپارے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے آغاز میں اللہ رب العزت نے دو لوگوں کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا۔ ایک وہ آدمی جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھے کہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے حالانکہ ایسا نہ کیا ہو، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے حالانکہ جھوٹا نبی ہو، اور دوسرا جو اللہ نے کہا ہے اس کی تکذیب کر دے، اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی بات کو جھٹلا دے۔ اب اس کے اندر دو پہلو ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون؟ ممن کذب علی اللہ، جو اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھے یعنی جھوٹی بات کا یا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے۔ اگر کوئی سچا نبی ہے تو وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ سچے نبی کا انکار کر دے۔ لہٰذا ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں نعوذ باللہ ہم ایسی بات کو اللہ کی طرف منسوب تو نہیں کر رہے کہ جو اللہ نے فرمائی نہ ہو، یا جو اللہ نے فرمائی ہو اس کی تکذیب کرنے کے گناہ میں تو ہم مبتلا نہیں ہو رہے۔ اس لیے کوئی بھی بات دین کے سامنے آئے فوراً اس کو انکار کر دینا، فوراً اس کی تصدیق کر دینا، اس کی بجائے ہمیں علم کی تحقیق کرنی چاہیے، صاحب علم لوگوں سے پوچھ کر اس کے مطابق اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، وہ یہ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت سے کوئی مشکل ہو تو اسی سے مدد مانگو، اگر کوئی رزق چاہیے تو اسی سے دعا کرو، اگر صحت چاہیے بیماری سے تو اللہ ہی سے دعا کرو۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی حاجت روائی کے لیے بہت کافی ہے۔ سوالیہ نشان اللہ نے ارشاد فرما دیا سوالیہ انداز سے، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ وہ اللہ جو کل کائنات اور اس کے نظام کو چلا رہے ہیں، کیا ایک بندے کے نظام کو درست کرنا اللہ کے لیے مشکل کام ہے؟ لہذا یہ ایک بات۔ دوسری بات جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان بعض اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے، جھوٹ بھی بولے جاتے ہیں، دھوکہ بھی دے دیتا ہے، امانت میں خیانت بھی کر بیٹھتا ہے، نماز کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، کبھی زکوٰۃ اس کی باقی رہ جاتی ہے، کبھی روزہ رکھنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، مختلف طرح کی معاشرتی کوئی برائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے سامنے جب آتی ہیں، جب اس کو احساس ہوتا ہے تو کہیں اب مایوس نہ ہو جائے، شیطان اس کو مایوس کر دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے تیری اتنی لمبی زندگی، 40 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی میں گناہ بھرے پڑے ہیں، اب تو توبہ کرے گا بھی تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اس مایوسی کے دروازے کو بند کرنا چاہتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کر بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، گناہ کے بعد توبہ کریں گے تو اللہ معاف کریں گے، اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ اور شرمندگی کا اظہار نہ ہوا تو توبہ نہیں ہوئی، اور توبہ نہیں ہوئی تو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب گناہ انسان سے ہو جائے فوراً اس پر توجہ ہو، فوراً توبہ کر لیں، حتیٰ کہ ایک دن میں اگر ایک ہی طرح کا گناہ 70 مرتبہ ہو جائے تو 70 مرتبہ توبہ کر لیں۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ 70 مرتبہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتی ہے۔ آگے اللہ نے 3 عذر بیان کیے کہ دیکھنا یہ نہ ہو کہ تم اسی امید پر کہ میں کل توبہ کر لوں گا، مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا، کہ تمہیں موت ہی نہ آ جائے۔ اگر توبہ کے بغیر مر گئے تو یہ تم اپنا خود نقصان کر رہے ہو۔ پھر تم یہ 3 باتیں نہ کہنا، پھر اس وقت تمہارا عذر نہیں مانا جائے گا۔ پہلی بات، کہیں تم یہ نہ کہہ دو، یہ تمہیں کیوں بتا رہا ہوں، کہیں تم یہ نہ کہہ دو بغیر توبہ کے دنیا سے چلے جاؤ اور پھر کہیں تم میرے سامنے قیامت والے دن کھڑے ہو تو پھر تم کہیں یہ نہ کہو، کیا نہ کہو؟ فرمایا
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تم اللہ نے جو نازل شدہ احکامات ہیں اللہ کے، ان کی بہترین طریقے سے پیروی کرو. من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب بغتا، اچانک تم پہ کوئی عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور ہی نہ ہو. تو اس دنیاوی تکلیف اور عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لو. یا پھر او تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، یا تم دنیا سے چلے جاؤ اور آخر میں جا کے تم افسوس کرو، ہائے افسوس، میں تو اللہ کے احکامات کو مذاق میں ہی اڑاتا رہا، کاش میں اللہ کے احکامات کو سنجیدگی سے لے لیتا. تو آج اللہ بتا رہے ہیں سنجیدگی سے لے لو، جو برائیاں ہوتی ہیں اس پر توبہ کر لو. یا کہیں تم یہ نہ کہنے لگو عذر کے طور پر، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے اس ٹائم ہدایت دے دیتے تو میں بھی متقین میں سے ہو جاتا. تو یہ ہدایت ہی تو ہے کہ اللہ نے آیات نازل فرما دی، انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا، قرآن کو تمہارے لیے نازل فرما دیا اور کہا اس کو پڑھو، اور لوگوں نے تم تک بات کو پہنچا دیا. تمہارے ذمہ تھا ہدایت کو سیکھنا اور علم دین کو سیکھنا، قرآن کو سیکھنا، لہذا ابھی سیکھ لو. یہ اس وقت مت کہنا اگر اللہ چاہتا تو ہم متقی ہوتے. اللہ چاہ رہے ہیں کہ تم متقی ہو جاؤ، بس قدم اٹھاؤ، ہمت کرو اور متقی کی صف میں داخل ہو جاؤ. تیسرا عذر، او تقول حین تری العذاب، یا جب تمہیں آخرت میں عذاب کے لیے جہنم کے پاس لے جایا جائے اور تم عذاب کو دیکھ لو تو کہیں تم پھر اس وقت یہ نہ کہنا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، ایک باری اور دے دی جائے تو میں نیک عمل کر کے آ جاؤں. اس لیے کہ ایک ہی بار دنیا میں آئے ہیں، یہاں پر ایک ہی دفعہ آنا ہے، ایک ہی دفعہ رہنا ہے. یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں تم اس سے غافل ہو کر اپنا نقصان نہ کر بیٹھو. ایک اور پوائنٹ جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ساری دنیا جہان سے کٹ کر اپنے سے مانگنے کا حکم دیا. فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لوں گا. کتنا خوبصورت جملہ ہے. اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں. دینا جب اللہ نے ہے، حکم بھی اللہ نے دیا مانگو، تو جو اللہ کے حکم کی وجہ سے مانگے گا، اللہ کے حکم کو گویا پورا کر رہا ہے، اللہ اس سے خوش ہو جائیں گے. اور فرمایا جو نہیں مانگتا وہ گویا تکبر کرتا ہے، اور تکبر والے کو سزا ملنی ضروری ہے. فرمایا ان الذين يستكبرون عن عبادتي، جو میری عبادت میری دعا سے تکبر کرتا ہے، سيدخلون جہنم داخرین، اس کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا. ایک دوسرے مقام پر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں دعا کے آداب کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وقال، اور اللہ جل شانہ تمہیں کہتے ہیں کیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. دعا مانگتے وقت عاجزی انکساری دکھانی چاہیے. اور ایک روایت میں اس کی تفصیل اس طرح آئی کہ رو کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اگر رونا نہ آ رہا ہو تو رونے کی ظاہری شکل بنا لینی چاہیے، یا اللہ آنکھوں سے تو آنسو نہیں آ رہے لیکن ہم آپ سے مانگتے ہیں اور رونے کی شکل بنا لیتے ہیں، آپ اس ظاہری شکل و صورت میں حقیقت کا رنگ بھر دیجئے. لہذا اللہ سے مانگنا اور دل متوجہ ہونا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے مگر جب وہ یہ خود کہنا شروع کر دے میں تو دعا کی تھی اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کرتا. آپ نے بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا جو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، میری تو دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتے، اللہ پھر اس کی دعا کو قبول کرنا بند فرما دیتے ہیں. اور جو کہتا ہے میری تو دعا اللہ ضرور قبول فرمائیں گے تو اللہ اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے، حرام کھانے والی کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے. ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں دعا ضرور مانگنی چاہیے. اللہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، خاص طور پہ رمضان المبارک میں ہر رات میں اللہ جل شانہ آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور بندے سے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا فرما دوں. رزق مانگے رزق مل جائے، صحت مانگے صحت مل جائے، تکلیف میں مبتلا ہے وہ اللہ سے مانگے اللہ اس تکلیف کو دور فرما دیں.
ایک اور جو اسی سورت مبارک اسی سپارے میں ایک اہم مضمون ہے وہ یہ ہے قیامت والے دن کچھ لوگ جو جھوٹ کے عادی ہوں گے وہاں پر بھی جھوٹ بولنا چاہیں گے تو اللہ جل شانہ منہ کے اوپر تالا لگا دے گا، مہر لگا دے گا. انسان کے اعضاء اور جوارے خود بتائیں گے کہ ان ہاتھوں سے کیا کیا برے کام کیے گئے، ان کانوں سے کیا کیا بری باتیں سنی گئیں، اس زبان سے کیا کیا باتیں بولی گئیں جھوٹ کی، غلط بات، آنکھوں نے کیا کیا گناہ کیے. اللہ جل شانہ خود ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یہ انسان ایک وقت آئے گا حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعہم، آدمی پر اس کے اپنے کان گواہی دیں گے، وابصارہم، اس کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گے، وجلودہم بما کانوا یعملون، اس کی جلد بتائے گی کہ یہ کیا عمل کرتا رہا. سورہ یاسین کے اندر اس سے بھی زیادہ وضاحت سے الیوم نختم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے تمہارے منہوں پر، اور ہم کلام کریں گے، ہم سے کلام کریں گے تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، اور وہ گواہی دیں گے. عجیب نظام ہے اللہ رب العزت کا. انسان کی زبان تو جھوٹ بول سکتی ہے لیکن اس کے اعضاء اور جوارے کیسے جھوٹ بولیں گے. پھر ایک حدیث مبارکہ میں اس کی تشریح بھی آتی ہے کہ انسان حیران ہو کر اپنے ہاتھ پاؤں کی طرف دیکھے گا، پیر جس گناہ کی طرف لے کے چلا ہے انسان ان پیروں کو اور اس کے ذریعے سے چلا ہے، یہ پیر گواہی دیں گے یا باری تعالی یہ چوری کی طرف چلا تھا، یا باری تعالی یہ ڈاکے کی طرف چلا تھا، یا باری تعالی یہ کسی بدکاری یا برے کام کی طرف چلا تھا، یہ شراب پینے کی طرف، یہ نشہ کرنے کی طرف، یہ کسی زناکاری یا بدکاری کی طرف چلا تھا. یہ ساری چیزیں پورے اعضاء و جوارے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. انسان عاجزی کے ساتھ ان کو پوچھے گا کہ تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، تم تو خود میرا حصہ ہو، اور تمہارے ہی آرام، آسائش اور لذت کے لیے تو میں نے یہ گناہ کیا تھا. تو وہ سب کہیں گے ہم اس وقت میں تیرے تابع تھے، اس وجہ سے جیسے تو ہمیں استعمال کرتا تھا ہم مجبوراً ہو جاتے تھے. آج ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم پوری بات درست طریقے سے بتائیں گے. اس لیے ہمیں یہ احتیاط رکھنی چاہیے. ہم لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں برا کام کرتے وقت، یہ بھی ایک بہت بڑی اچھی بات ہے کہ کھلے عام گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن چھپ کر بھی گناہ کریں تو کس سے چھپیں؟ اللہ نے تو فرشتے بھی رکھے ہوئے ہیں جو نوٹ کر رہے ہیں. فرشتوں سے آگے بڑھ کر ہمارے اعضاء و جوارے یہ قیامت والے دن یا تو نیک کام کے بارے میں گواہی دیں گے، جنت میں جانے کا باعث بن جائیں گے، یا برے کام جو ہم نے کیے ان کے لیے ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے سمجھ اور عقل کو، ہمارے دل کو وسوسوں سے پاک فرما دے اور ہمارے اعضاء و جوارے کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دے اور برے کاموں سے اجتناب کرنے کی توفیق دے دے. رمضان المبارک کا مہینہ بہترین مشق کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جس برے کام کو چھوڑ دیا جائے اللہ رب العزت اس کی برکت سے بقایا اگلے 11 ماہ بھی اس سے رکنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں.